جن لوگوں نے خالی فرائض پڑھنا شروع کر دیے ہیں وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کہیں اور بن سکتا ہے۔ خالی جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو فرائض کے بعد جو سنت موقدہ ہیں ادا کرتے ہیں ان اور تسلسل سے ادا کرتے ہیں، پوری زندگی ادا کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ٹھکانہ دے گا ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو کچھ لوگ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ اجتماعی دعا میں شریک نہیں ہوتے، اور دوسرا جو بقیہ نماز ہے جو سنت موقدہ یا نوافل ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فالتو چیزیں ہیں۔ چونکہ آج کل یہ ٹرینڈ سیٹ کروا دیا گیا ہے، کچھ لوگ ہیں جو خالی فرائض ادا کرتے ہیں اور بقیہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سنت موقدہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے خاص اجر کا وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول نے، اور جو ادا نہیں کرتے وہ لوگ اسی اجر سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو میری یہ بات آج ذرا توجہ سے سنیے گا، جو لوگ خالی فرائض پڑھتے ہیں اور باقی جو سنت موقدہ ہیں وہ ادا نہیں کرتے تو وہ بھی اس بات کو سنیں، اور جو سنت موقدہ ادا کرتے ہیں وہ بھی سن لیں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کس انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1696 سے۔ اس میں آقا علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، یہ ان سے مروی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں ہیں، اس سے مراد سنت موقدہ ہیں، 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، اس طرح کل ملا کے 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ یہ 12 رکعت فرائض کے علاوہ جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا انتخاب میں نے اس وجہ سے کیا کہ اس کے اندر ایک بڑی خاص بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مگر کا لفظ اگر یہاں پر استعمال نہ بھی ہوتا تو یہ بات ہوتی کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، تو تب بھی معنی مفہوم کے لیے تھا، مگر یہاں پر لفظ مگر کا استعمال ہوا ہے، اور اس مگر کا بھی خاص معنی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مگر کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے جس طبقے کا ذکر ہوتا ہے اس کی محرومی ثابت ہوتی ہے، اور اس مگر کے بعد جس طبقے کا ذکر ہوتا ہے اس کے پاس عطا ثابت ہوتی ہے، اس کے پاس اس صلاحیت کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال میں آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کی رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ عبادت کے لائق ہونے سے ہر ایک کی نفی ہو گئی، اور جب مگر کا لفظ ہوا اللہ کا عربی میں کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہر ایک کی نفی ثابت ہوتی ہے، مگر کے بعد جو ہے وہ اثبات ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کی سادہ مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ ہم یہ کہیں اگر اس دریا کو کوئی عبور نہیں کر سکتا مگر رضوان اور ہادی کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ مگر کا لفظ جب استعمال ہوا تو پہلے طبقے کی محرومی ثابت ہوتی ہے اور دوسرے طبقے کے پاس عطا ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ گھر کہیں اور بھی بنتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے گھر جنت میں نہیں بنیں گے، جنت میں گھر بنائے جانے سے وہ طبقہ محروم کر دیا جائے گا، ان کے گھر کہیں اور بنا دیے جائیں گے، مگر جو لوگ سنت موقدہ ادا کرتے ہیں فرائض کے بعد ان کے گھر کہیں اور نہیں بنیں گے سوائے جنت کے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، یعنی کہ یہ ایک طبقے کی محرومی مگر سے پہلے جو طبقہ ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد مگر کے بعد جس طبقے کی بات ہوتی ہے تو اس کے پاس عطا ثابت ہوتی ہے۔ جب میں آگے چل کے صحیح بخاری کی روایت جب بیان کروں گا تو مضمون زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، جب سے میں نے آقا علیہ السلام سے یہ بات سنی تو پھر میں تسلسل کے ساتھ سنت موقدہ ادا کرتی ہوں۔ پھر اس طرح عمر بیان کرتے ہیں کہ میں بھی تسلسل کے ساتھ ہمیشہ سے اس کو ادا کرتا آ رہا ہوں۔ پھر نعمان کہتے ہیں کہ میرا بھی اسی طرح کا معمول ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے بہت ساری کتب میں آئی ہوئی ہے، اس کو امام نسائی نے اپنی سنن الصغریٰ میں 15 بار مختلف ابواب کے تحت اس کو لیا ہے۔ پھر اسی طرح جو امام مسلم ہیں انہوں نے 2 بار اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ پھر امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو 1 بار بیان کیا ہے۔ پھر امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو 1 بار بیان کیا ہے۔ تو اب میں جو خاص حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، مگر ایک خاص مضمون اس کے اندر سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اسی جو نماز کے بعد جو بقیہ جو سنت موقدہ یا نفلی عبادات ہیں ان کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔
یہ حدیث قدسی ہے, اسے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, ظاہر حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی خاص سٹیٹمنٹ ہے جو آقا علیہ السلام کے تھرو ہم تک پہنچی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے دشمنوں کا تذکرہ کر دیا کہ جو میرے اولیاء کا ٹھٹھا مذاق کرنے والے, ان کی توہین کرنے والے, ان کے ساتھ عداوت رکھنے والے جو لوگ ہیں, میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ میری کسی ایسی محبوب چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے اگرچہ فرائض مجھے بہت محبوب ہیں مگر کسی بندے کو بھی میں اپنا قرب نہیں دیتا جو خالی فرائض ادا کرنے والا ہو. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی بات بے ربط نہیں ہو سکتی. اللہ نے پہلے اپنے اولیاء کے دشمنوں کا تذکرہ کیا اور پھر فوراً بعد یہ بات بیان فرما دی کہ جو خالی فرض ادا کرتا ہے وہ میرا قرب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. دراصل اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری اس آقا علیہ السلام کی امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھیں گے, ان کے ساتھ عداوت رکھیں گے اور پھر اس کے بعد خالی فرض پڑھیں گے. لوگوں کو کہیں گے خالی فرض پڑھ لیا کرو, باقی تو فالتو چیزیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل یہ بات مینشن کر دی کہ جو لوگ میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھنے والے ہیں میں نے ان کے خلاف اپنا اعلان جنگ کر دیا ہے. اور اللہ کو یہ پتا ہے کہ وہ خالی فرض ادا کرنے والے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل یہ بات مینشن کر دی کہ جو لوگ خالی فرائض ادا کرتے ہیں وہ اس بات کسی گمان میں نہ رہیں, میں ان کو کبھی اپنا قرب نہیں دیتا اگرچہ مجھے فرائض بہت محبوب ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے میرے قرب سے محروم رہتے ہیں. تو باری تعالیٰ تو اپنا قرب دیتا کیسے ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب بندہ حاصل کرتا رہتا ہے. وہی بات فرائض کے بعد نوافل ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو پھر دوام ہو تو سنت مؤکدہ کہتے ہیں, غیر مؤکدہ یا نفل مستحب کے درجے میں جاتی ہیں. تو وہ جو حدیث قدسی میں کہ وہ بندہ پھر نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر آگے جو خاص بات بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے میں ضرور بالضرور عطا کر دیتا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ میں اس بندے کی دعائیں قبول کرنے لگ جاتا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھئی آپ اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں سننے والا ہوں. تو بھائی سننے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. جب دینے عطا کے وعدے کی بات آئی تو اللہ نے اپنے اولیاء کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا ولی جس کو میں مرتبہ ولایت پر فائز کر دوں وہ بندہ مجھ سے کچھ بھی مانگے, اپنے لیے مانگے یا کسی اور کے لیے مانگے, پھر میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. تو یہ جو دعاؤں کی قبولیت کی جو سٹیج ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرنے لگتا ہے, یہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جو بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادت پر زور دیتا ہے. تو میں یہاں پر اب قرآن مجید سے ایک آیت بیان کر کے تو اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں, یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ منافقوں کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ جو منافق طبقہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ زبان درازیاں سکھاتے ہیں, اولیاء کا ٹھٹھا مذاق توہین اور اس طرح کی جو بری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں اس پر لوگوں کو ابھارتے ہیں. یہ برے کاموں پر لگاتے ہیں لوگوں کو اور اس کے بعد یہ اچھی باتوں سے روکتے ہیں. اب اچھی باتوں سے کیسے روکتے ہیں؟ یہ آپ کو کیا کریں گے؟ ایصال ثواب سے منع کریں گے, جمعرات کی دعاؤں سے روکیں گے, کھانا پکا کر تقسیم کرنے سے روکیں گے, 11ویں کی نیاز آپ دیتے ہیں ایصال ثواب کے طور پر, اس سے منع کریں گے. آپ کو ایصال ثواب سے منع کرتے ہیں, 30ویں 40ویں یا 7ویں کی دعاؤں سے منع کرتے ہیں, جبکہ یہ سارے مسنون عمل ہیں جو سنت سے اور آثار صحابہ سے ثابت ہیں یہ ساری چیزیں. تو لیکن اس نیک عمل سے یہ لوگوں کو روکیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انہوں نے اپنے ہاتھ بند کر رکھے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تو نہ تو یہ خود خرچ کرتے ہیں, نہ کسی کو خرچ کرنے پر ترغیب دیتے ہیں, نہ کسی اور کو خرچ کرنے کا کہتے ہیں, اور جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پھر انہیں فراموش کر دیا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ منافق لوگ ہی نافرمان ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ نے منافق قرار دیا ہے اور انہیں نافرمان قرار دیا ہے. تو میں آپ کو ایک بات یہاں پر آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ جن لوگوں نے خالی فرائض پڑھنا شروع کر دیے ہیں وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کہیں اور بن سکتا ہے. خالی جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو فرائض کے بعد جو سنت مؤکدہ ہیں ادا کرتے ہیں, ان اور تسلسل سے ادا کرتے ہیں, پوری زندگی ادا کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ٹھکانہ دے گا ان کا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن کر خاص کر لے اور ہمیں اپنی عبادت کے اندر لذت اور حلاوت عطا کرے تاکہ ہم اس کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہ رہیں.
جزاک اللہ.